قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم مستقل مطالعہ کرتے آئے، اور اب اس کا آخری حصہ جو کہ سورۃ الحدید کے مطالعے پر مشتمل ہے وہ بیان جاری ہے، اور اس ذیل میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان پر ہم تفصیلاً کلام کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الحدید کا مطالعہ مزید انشاءاللہ تعالی آج ہم بڑھائیں گے، اور چھٹا اور آخری حصہ مطالبات قرآن سیریز کا پیش خدمت ہے اور جاری ہے۔ حصہ ششم کا درس چہارم، یعنی چھٹے حصے کا یہ چوتھا درس ہے، اور مستقل موضوع ہے قرب الہی کے حصول کا راستہ۔ سورۃ الحدید آیات 16 تا 19 کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ حدید کی آیات 16 تا 19 ہم سب کی یاد دہانی کے لیے چھٹا حصہ، اس میں یہ 7 کے قریب دروس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ایک ہی سورۃ الحدید پر مشتمل، اور آج پوری سیریز کے اعتبار سے یہ درس نمبر 38 ہے، اور قرب الہی کے حصول کا راستہ یہ چوتھا درس ہے چھٹے حصے کا، جس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم کلام کریں گے۔ آئیے باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، بعد میں ترجمہ اور تشریح بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آیات کا تجزیہ یا دہانی کے طور پر، تاکہ سورت کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلی 6 آیات ہم نے مطالعہ کیا تھا، ذات و صفات باری تعالیٰ کا بڑا جامع بیان ہمارے سامنے آیا۔ آیات 7 تا 11 کا ہم نے مطالعہ کیا، دین اسلام کے تقاضے، حقیقی ایمان اور انفاق ہر شے کا، اس پر تفصیلاً کلام ہوا۔ پھر آیات 12 تا 15 کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ مکمل کیا، دین کے تقاضے اور انجام آخرت، جو ایمان اور انفاق کے تقاضے پورے کریں، جنت کا خوبصورت مقام ان کے لیے، ٹھکانہ ان کے لیے، عمدہ نعمت ان کے لیے، حسین انجام، اور جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کریں، وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جانے والے، ان کا انجام کفار ہی کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں آیات 16 تا 19 کا قرب الہی کے حصول کا راستہ۔ ذرا دل میں رمق ہو اور اس قدر ڈراووں کی باتیں بندے کے سامنے آئے تو دل ہل جاتا ہے نا۔ تو اللہ اس مقام پر ہمیں پوچھ بھی رہا ہے، تقاضا بھی کر رہا ہے، کچھ دلوں پر اثر ہو رہا ہے۔ اگر کچھ رمق باقی ہے اور بندہ اصلاح کے لیے آمادہ ہے، تو قرب الہی کے حصول کا راستہ کیا ہے، اس کا پری ریکویزٹ کیا ہے، یہ باتیں ہیں جو آج انشاءاللہ سورہ حدید کی آیات 16 تا 19 کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر انشاءاللہ آئندہ آیات 20 تا 24 کا مطالعہ کریں گے، حیات دنیا اور اس کے حوادث۔ یہ زندگی امتحان ہے، بدلتے حالات آزمائش ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، پیچھے مقصد کیا ہے، اس پر کلام آیات 20 تا 24 کی روشنی میں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 25 کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے، جہاں تمام رسولوں کا مشن بیان ہوا، اور وہ ہے نظام عدل کا قیام۔ انبیاء علیہ السلام ایمان کی دعوت بھی دیتے، عبادات کا بھی تقاضا کرتے، اخلاقیات کی بھی رہنمائی دیتے، مگر ان کا ایک بڑا مشن یہ بھی تھا کہ نظام عدل کا قیام ہو، جسٹس کا سسٹم پریویل کرے۔ یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن ہے، جو انشاءاللہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر انشاءاللہ سورت کے آخر میں آیات 26 تا 29 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینا، یہ تو غیر فطری طرز عمل ہے، اور کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جانا اور دین کی محنت سے جی چرانے کا رویہ اختیار کر لینا، اس رہبانیت کی نفی ہے۔ یہ ہے دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ،
اس صورت کے آخر میں آیت نمبر 26 تا 29 میں انشاءاللہ یہ کلام ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آیات کے تجزیے کے ذیل میں سورت کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آگے۔ اب ہمارا آج کا باقاعدہ درس ہے سورہ حدید کی آیات سورت 19 کا مطالعہ، قرب الہی کے حصول کا راستہ۔ اس نقطے کے تحت، اس عنوان کے تحت یہ چند آیات کا مطالعہ۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور اس سے جو نازل ہوا ہے حق میں سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو کتابیں دی گئی تھیں اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں، فقست قلوبہم، تو سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، ایک جھنجھوڑنے کا، ہلا دینے کا انداز ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ نیکی کے معاملے میں تاخیر کرانا۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، سورہ فاطر کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس سے تو دشمنی اختیار کرنی ہے، پہلی بات۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس کے ذیل میں نقطہ ہم آپ کے سامنے تشریح کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ شیطان کا ایک بڑا حربہ کیا ہے؟ ہاں نیکی کرنی ہے، ہاں انفاق کرنا ہے، ہاں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، ہاں دعوت دین کی محنت کرنی، ہاں غلبہ دین کی جد و جہد کرنی ہے، لیکن ذرا ابھی ہولا ہاتھ رکھو، ابھی تمہارا گھر بھی بننا ہے، ابھی تمہارا کاروبار بھی سیٹ ہونا ہے، ابھی بچوں کی تعلیم کو بھی مکمل کروانا ہے، اچھا ابھی بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اچھا ابھی بچوں کا مستقبل بھی تو سنوارنا ہے، اچھا ابھی ذرا بڑھاپے کے لیے کچھ تیار بھی تو کرنا ہے، اچھا ابھی ریٹائرمنٹ کا بھی تو موقع آنے والا ہے، اچھا ابھی کل کی انویسٹمنٹ کی بھی تو فکر کرنی ہے۔ یہ سارے کام ہو جائے تو پھر نیکی کر لینا، پھر نیکی کے ساتھ دعوت دین کا کام بھی کر لینا، پھر غلبہ دین کی جد و جہد بھی کر لینا۔ سبحان اللہ، یعنی گارنٹی ہے کہ بچے جوان ہو جائیں گے، ان کی شادیوں کا موقع آ جائے گا، تب تک ہم زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ریٹائرمنٹ تک ہم زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ بچے سیٹل ہو جائیں، بچوں کے بچے بھی سیٹل ہو جائیں اور ہم زندہ بھی رہیں گے؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو شیطان تاخیر کراتا ہے، اب بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا ہوش کے ناخن لو، زیادہ تم جو ہے وہ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرو، زیادہ فینیٹکس بننے کی کوشش نہ کرو، ذرا ہوش کے ناخن لو، دائیں بائیں کے معاملات کو بھی دیکھو۔ بڑی انفلیشن کا دور بھی ہے، بڑا مہنگائی کا دور بھی ہے، بڑے اور مسائل بھی ہیں، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، مستقبل کو بھی دیکھنا ہے۔ اصل مستقبل کو نہیں دیکھنا، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، آخرت میں جواب دہی کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ اور کیا کوئی طے کر کے ہم آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس گارنٹیڈ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے میری آپ کی زندگی کتنی ہوگی؟ آپ کے پاس میرے پاس لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو ناؤ اینڈ نیور والی بات ہونی چاہیے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہونی چاہیے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہونی چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ ڈیلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ کا دین ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنے نفاذ کی جد و جہد ہم سے کرانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو آگے بڑھو، اس پکار پر لبیک کہو، خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اجتماعیت اختیار کرنا، اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب اس میں ڈیلے اگر ہو رہا ہے تو یہ شیطان کا حربہ ہے جو ہمیں وہ روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے اعتبار سے۔ تو نیکی کے معاملے میں شیطان تاخیر کراتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں انسان دینی تقاضوں سے مسلسل گریز کرتے کرتے نفاق کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خواہش پوری ہو جائے، فلیٹ ہے تو بنگلہ بن جائے، اب کرائے کا ہے تو اپنا بھی ہو جائے، گاڑی فلاں ماڈل کی ہے تو ذرا نہیں آ جائے، اسمارٹ فون فلاں والا، میں نام نہیں لے رہا کسی برانڈ کا، خواہ کا مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، نہیں فلاں والا میرے پاس آ جائے، اور اتنے لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی ہو جائے، اتنا میں یہ بھی جمع کر لوں۔ او بھائی آخر کب تک؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ان نہ ختم ہونے والی خواہشات کی تکمیل کے نہ ہونے کے انتظار میں بندہ لگا رہتا ہے
اور نفاق میں آگے بڑھتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ یاد آیا حقیقت نفاق کا موضوع اور سورۃ المنافقون کا مطالعہ؟ اب بندہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اسی سورہ حدید میں باطن کے اندر جو ایک کشاکش چلتی ہے اور نفاق کا مرض پروان چڑھتا ہے، اس کی جو باطنی علامات تھیں، گو مگو کی کیفیت، تاخیر کرنے کا معاملہ، شبہات میں مبتلا ہو جانے کے بعد، شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جانے کے بعد، یہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں نا، پھر ہوتا ہے کہ بندہ نفاق کے مرض میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے اہل کتاب کا ذکر کیا۔ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ان سے پہلے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی۔ اس کے ذیل میں نکتہ ہے، اہل کتاب کے اس اعراض کو جب ایک طویل مدت بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کتاب ان کو بھی ملی، یہود کو بھی کتاب ملی اور ان کے سامنے بھی دین کے تقاضے آئے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں ذکر آتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے اور دین کے تقاضوں سے بھاگ لیے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 96 میں بھی تفصیل ہمارے سامنے، اور اس سے قبل کی آیات میں بھی یہ تفصیلات آتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے اہل کتاب کی مثالیں پہلے بھی آئی نا، سورۃ الجمعہ میں ذکر آیا، کتاب کو فراموش کیا یہود نے، اللہ نے فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ یاد آیا سورہ صف میں ذکر آیا تھا کہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں، پیغمبر کی دعوت کی جو ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا، یا پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہ دیا، انکار کیا، فرار اختیار کیا۔ یہ اہل کتاب کا ذکر ہماری عبرت کے لیے ہم پڑھتے آئے ہیں سورۃ الصف میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی۔ آخری بات اس کے ذیل میں تشریح کے طور پر ہے، اس قساوت قلبی، قساوت کہتے سختی کا ہو جانا، قلب کہتے دل کو، اس قساوت قلبی کا منظر آج امت مسلمہ پیش کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے، خشیت سے کانپ اٹھیں۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا ان کے دل کانپ اٹھیں۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں کبھی نم ہوتی؟ ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے؟ جھرجھراہٹ ہمارے بدن پر کبھی طاری ہوتی؟ اگر نہیں تو دل سخت نہیں ہو گئے ہمارے؟ اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، اتنا قرآن پاک سمجھ رہے؟ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری، اور کتنی مرتبہ ہم نے قرآن پاک سمجھا ہوگا، تشریح کے ساتھ پڑھا ہوگا، قرآن کریم کے محافل میں شرکت کی ہوگی۔ یہ پورا مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ یہ منتخب مقامات قرآن کریم کا ان کا مطالعہ کرتے آئے، کچھ شوق پیدا ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ بڑی سختی کی بات ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر شوق پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ، ذوق بڑھ رہا ہے الحمدللہ، قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے الحمدللہ، محنت ہو رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ کے دین پر عمل کی کوشش میں آگے بڑھنے الحمدللہ، اور دعوت قرآنی اللہ کے دین کی دعوت دینے کا ذوق پیدا ہو رہا ہے آگے بڑھنے الحمدللہ، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد کا شوق پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ، آگے بڑھ کر وقت لگانا، صلاحیتیں کھپانا، جان لگانا، مال لگانا، اوقات کو لگانا، اگر یہ حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن میجورٹی آف دا کیسز میں بات کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ عظیم اکثریت امت کی، اس کو اللہ کے دین کی مغلوبیت اور شریعت کے نافذ نہ ہونے کا کوئی افسوس ہی نہیں، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ اس سے اور اس کے برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نور ایمان سے منور فرمائے، اور دین پر عمل، دین کی دعوت پھیلانے اور دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد اگلی چند آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، سورہ حدید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ دلوں کی سختی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذکر تفصیلاً ہمارے سامنے آیا۔ اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 17، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ یہ سورہ حدید آیت نمبر 17 کا ترجمہ۔ پچھلی آیت میں ذرا ڈراوے کی کیفیت تھی، ہلا دینے والا انداز تھا، جھنجھوڑنے والا انداز تھا۔
اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھیں، اور اللہ نے جو حق میں سے یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ نے جو حق میں سے نازل فرمایا ہے، اس سے ان کے دل کانپ اٹھیں کہ اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا۔ یہ جھنجھوڑنے کا، ہلانے کا انداز تھا۔ ذرا رمق باقی ہے، کوئی احساس ندامت ہے، کوئی پشیمانی ہے، کوئی شرمندگی کا احساس ہے، اور اب کوئی طلب اور تڑپ ہدایت کے حصول کی ہے، اور اب کوئی ارادہ آگے بڑھنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، انسپریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے۔ پہلا نقطہ، امید کی ایک کرن دکھائی گئی ہے۔ وہ امید کی کرن کیا ہے؟ تم دیکھتے ہو زمین خشک ہو جاتی ہے نا، اللہ بارش برساتا ہے، ایسا ہی ہے، بارش برستی ہے، فصل اگاتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل تک جو کسان مایوس تھا، بارش برس گئی، وہ خوش ہو گیا، فصل لہلاتی دیکھتا ہے اور زیادہ مسرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ سی مثال ہے، یہ ہم سب کو سمجھ آتی ہے۔ تو امید کی کرن دکھائی گئی ہے۔ مایوسی سے انسان میں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن فقط ڈراتا نہیں، ڈرانا بھی ضروری ہے، قرآن پاک بشارت بھی سناتا ہے، قرآن پاک امید کی کرن بھی دکھاتا ہے، قرآن پاک بشارتیں بھی عطا کرتا ہے۔ کھڑا ہونے کے لیے، ہمت پکڑنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے قرآن پاک ہمیں امید کی کرن دکھاتا ہے۔ جیسے یہاں بتایا گیا کہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، بارش برسا کر۔ اگر تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں مردہ زمین کی طرح، تو لو قرآن پاک کی بارش برس رہی ہے، اس قرآن پاک کی بارش سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی زمین کو تر و تازہ کر لو، نور ایمان سے اپنے دلوں کو منور کر لو، تو نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ بہت پیارا یہ تجزیہ ہے، مفسرین نے بیان فرمایا، میں تو سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مردہ زمین، بارش برسی، زمین کے اندر جو فصل کو اگانے کی صلاحیت ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی، اور اب فصل اگ گئی، کسان خوش ہوتا ہے۔ اس دل میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور ہے، کبھی ڈورمنٹ ہو جاتا ہے معاملہ، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس مردہ دل کو زندہ کرو نا۔ اللہ قرآن پاک کی آیات کو نازل فرما رہا ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دی اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ آیات کو نشانیاں بھی کہا جاتا ہے، آیات قرآن پاک کی بھی آیات ہیں۔ یہ ان دلوں میں قرآن پاک اترے، ان دلوں میں قرآن پاک کی جو ہے وہ بارش برسے، ان دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور کرو گے، تو دل کے اندر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، ایمان کی دولت پیدا ہوگی، قرآن کی بارش برسے گی، تو اب نیک اعمال کی فصل تیار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب تمہارے لیے انفاق کرنا آسان ہوگا، جہاد کرنا آسان ہوگا، اعمال صالحہ کرنا آسان ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، دین پر ثابت قدم رہنا آسان ہوگا، دین میں آگے بڑھنا آسان ہوگا، دین کے لیے تن من دھن لگانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ مایوسی کو ہٹا رہا ہے ہمارے سامنے سے، اور امید کی کرن دکھا رہا ہے۔ جب یہ امید کی کرن سامنے ہو، بشارتیں سامنے ہو، پازیٹو پہلو سامنے ہو، تو بندے کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ ہم بھی غور کریں قرآن پاک سے کیا ایک ہمارا زندہ تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اسی قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 2 ہم پہلے مطالعہ کر آئے ہیں اس کا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں 5ویں حصے میں غزوہ بدر کے بیان میں ذکر آیا تھا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، یہ قرآن پاک ہے جس کی آیات سے ہمارے سامنے جنت کی بشارتیں بھی آتی ہیں، جہنم کے ڈراوے بھی آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے جس میں پچھلے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان واقعات کو پڑھ کر سمجھ کر ہمت پیدا ہوتی ہے دین پر جمے رہنے کی۔ اسی قرآن پاک میں صحابہ کرام کے واقعات اور اللہ کے نیک بندوں کے دیگر واقعات سامنے آتے ہیں، کس طرح انہوں نے مشقتوں کو جھیلا، مصائب کو جھیلا، پریشانیوں کو انہوں نے فیس کیا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئی۔ اس سے بھی اہل ایمان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے دین میں آگے بڑھنے کا، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، استقامت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور دین پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے اور خوب سے خوب تر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا مربوط، پچھلی آیت میں ڈرایا گیا تھا آیت نمبر 16 میں، دل سخت ہو گئے تمہارے، اللہ اکبر، اب دلوں کو نرم کرنے والی شے کیا ہے؟ قرآن حکیم، جو تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے نا، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام، اس سے جڑو گے، اس سے تعلق قائم کرو گے، تمہارے دل میں نور ایمان پیدا ہوگا، آیات قرآنی سے تمہارا ایمان بڑھے گا، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، انفاق کرنا، راہ خدا میں ڈٹے رہنا، راہ خدا میں جمے رہنا، اور تن من دھن لگانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، قرآن پاک سے ہمارا اپنا ذاتی تعلق کیسا ہے؟ تلاوت کے اعتبار سے بھی ضروری، ترجمہ تشریح کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے بھی ضروری، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح کے پروگرامز یہ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے، مساجد میں، ہمارے دائیں بائیں ارد گرد ماحول کے اندر جہاں جہاں خیر کی مجالس ہیں، قرآن پاک کی مجالس ہیں، ان میں فزیکلی شرکت کا معاملہ، پھر اس قرآن حکیم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ کیا یہ آپ اور میں کر رہے ہیں؟ بلکہ پہلے میں اور پھر آپ، ہم کر رہے ہیں کیا؟ یہ آیت تو بتا رہی ہے، روشنی دکھا رہی ہے، امید کی کرن دکھا رہی ہے، اور جب ساری امت اس طرح متوجہ ہوگی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ انہیں اللہ نے عزت دی تھی، ہمارے اسلاف کو، بزرگوں کو، قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو فراموش کر رکھا ہے، قرآن حکیم کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ روشنی کی کرن دکھا رہا ہے۔ اسی پر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، اس کے ترجمے تشریح کو سیکھنے کا معمول، تفاسیر کے مطالعے کا معمول، مجالس قرآن، محافل قرآن کریم میں شرکت کا معمول، پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی زبان، عربی زبان کو سیکھیں، تاکہ رحمان کے الفاظ پڑھیں سنیں تو اسی سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ نور علی نور والی بات ہوگی۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں امید کی کرن دکھا رہا ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ، وہ بارش برساتا ہے پانی کی، مردہ دلوں کو زندگی دینے والا اللہ، وہ بارش برسا رہا ہے قرآن کریم کی۔ اس قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرو۔ یہ ہے، اگر ایمان ہوگا تو انفاق کے تقاضوں پر عمل ہوگا نا، اور دو ہی تقاضے ہمارے سامنے سورہ حدید میں آئے تھے نا، آیت نمبر 7 میں، ایمان اور انفاق۔ ایمان دل والا، میں زبان کی نوک پر محدود ہو جانے والا نہیں، اقرار باللسان ضروری، مگر اس سے آگے بڑھ کر تصدیق بالقلب لازم ہے۔ یہ ایمان دل میں ہوگا، قرآن کریم کی آیات سے ایمان بڑھے گا، نور قرآن سے تمہارے دل منور ہوں گے، تو اب تم انفاق بھی کرو گے، وقت بھی لگاؤ گے، جان بھی لگاؤ گے، مال بھی لگاؤ گے۔ یہ مربوط انداز سے اس پوری صورت میں ہمارے سامنے تقاضے اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی دو آیات ہیں، ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ دونوں آیات ایک ساتھ اگلی آیت میں آپ کے اگلے بریک کے بعد آپ کے سامنے سیشن ہوگا، اس میں بیان کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الحدید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 پر کلام مکمل ہوا، ذکر آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندگی عطا کرتا ہے اور وہاں فصل لہلہانا شروع کر دیتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہے قرآن کریم کی بارش کے ذریعے۔ اس قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کا فہم اور اس سے ہدایت لینا، اس سے نور ایمان بڑھتا ہے۔ نور ایمان، حقیقی ایمان ملے گا تو نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ ایمان بڑھے گا تو انفاق کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے تم۔ جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، اولاد کو لگانا، صلاحیتوں کو لگانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ موضوعات پچھلی آیت میں ہمارے سامنے آ گئے۔ اب مطالعہ آگے بڑھاتے، اگلی آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18، ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، دو چند کیا جائے گا ان کے لیے اس انفاق کو، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ دو چند بڑھا دیا جانا اس کا مفہوم ہے۔
تو یہاں پر ذکر اب آ رہا ہے صدقہ کرنے کے اعتبار سے اور قرض حسن دینے کے اعتبار سے. یہ بات سورۃ الحدید میں بھی پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، اور سورہ تغابن جبکہ دوسرا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا ہمارے زیر مطالعہ تھا، تب بھی یہ بات ہم نے سمجھی تھی. کیا؟ مال کے انفاق کے حوالے سے، مال انفاق کرنا، اس کا خرچ کرنا، اس کے اعتبار سے دو بڑی مدات یا دو بڑی مدیں ہیں، دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک کو صدقہ کہتے ہیں، ایک کو قرض حسن کہتے ہیں. صدقہ، اس کی جمع صدقات، اکثر و بیشتر یہ مخلوق اور بندوں کے حاجات پوری کرنے پر خرچ ہونے والا مال ہے. قرض حسن یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جانے والا مال ہے. اور اس صورت میں انفاق کا تذکرہ بھی آیا. انفاق جب مال کا ہو تو ایک کیٹیگری صدقہ جس کی جمع صدقات، اور ایک کیٹیگری قرض حسن. صدقہ عام طور پر بندوں پر خرچ ہونے والا مال جس میں فرض شے زکوٰۃ ہے، واجب شے میں صدقہ فطر بھی ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات. اور قرض حسن وہ مال ہے جو اکثر دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. یہ بات ہم نے دہرا لی، سورہ حدید میں بھی پہلے آ چکی ہے اور سورہ تغابن دوسرے حصے میں بھی بات پہلے آ چکی ہے. اب آئیے اس آیت کی تشریح کو مزید دیکھیں. بتایا جا رہا ہے غفلت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا ہے. دلوں کی سختی کیسے دور ہوگی؟ قرآن پاک یہ بات آگے آیت نمبر 17 میں. اچھا، اب گاڑی بھی تو آگے چلانی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی اطاعت میں لگنا، اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں لگنا، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد میں لگنا، اس سارے عمل کو میں کہہ رہا ہوں گاڑی آگے بھی تو چلانی ہے. بھئی گاڑی میں پیٹرول تو ڈال دیا، جی فیول تو ڈال دیا، اب گاڑی آگے چلانے کے لیے سٹارٹ بھی کرنی پڑے گی، ریس بھی دینی پڑے گی، اور اگر ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہے تو ہینڈ بریک کو نیچے کرنا پڑے گا. یہ مثال ذہن میں رکھیے گا، ورنہ ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہو تو گاڑی آگے نہیں بڑھتی نا. خاص طور پر جو لوگ نیا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، ہم پر بھی وہ دور گزرا کہ ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہے، ہم ایکسیلیٹر پہ پیر دے رہے ہیں، لگا رہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو کہا بھائی تم پہلے یہ ہینڈ بریک کو تو ہٹاؤ. تو گاڑی میں فیول ڈال دیا ہے، لیکن اگر ہینڈ بریک کھینچا ہوا ہے تو گاڑی آگے نہیں جائے گی. سادہ سی بات ہے نا. اسی طریقے پر اگر ایمان کی دولت آ گئی ہے لیکن کہیں مال کی محبت رکی ہوئی ہے، مال ہی مال کا بت بنا کر دل میں بسا رکھا ہے، تو یہ گاڑی آگے نہیں جائے گی. تو وہ جو ہینڈ بریک ہے نا مال کی محبت والا، وہ بریک ہٹانا پڑے گا تو گاڑی آگے بڑھے گی. یہ انفاق میں مال کا انفاق بھی ہے، جان کا انفاق بھی ہے، وقت بھی لگانا ہے، خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش بھی کرنی ہے، دوسروں کو بندگی کی دعوت بھی دینی ہے، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی محنت بھی کرنی ہے. یہ بریک ہٹانا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ غفلت سے نکل کر اللہ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا، دلوں کو نرم کرنا بتا دیا گیا. اب گاڑی آگے بڑھانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کو کہا گیا سلوک قرآنی کی شرط اول. سلوک اردو میں تو ہے نا حسن سلوک، وہ ایک شے ہے. سلوک کہتے ہیں راستے کو، سالک راستے پر چلنے والا. سلوک قرآنی کریم والا راستہ. کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی طرف چلنا چاہتے ہو، تو اس راستے پر چلنے کی شرط اول کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کرنا. سیدھی سی بات، یہ مال کی محبت بڑی شدید ہے انسان کے اندر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. سورہ عادیات میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ محبت ہے اصل میں مال کی، جو کہ بریک ہے. یہ بریک ہینڈ بریک ہو یا ادروائز بریک ہو، اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے بریک آ گئے، یہ بریک ہٹے گا تو یہ گاڑی آگے چلے گی. یہ سلوک قرآنی کی شرط اول ہے. مال بڑا محبوب ہے انسان کو، مال کے پیچھے بندہ جان تک لگا دیتا ہے. مال بنانے، کمانے، بڑھانے، جمع کرنے کے چکر میں جان تک لگا دیتا ہے. یہ مال لگانا پڑے گا، اس مال کی محبت کو نکالنا پڑے گا، اس بریک کو ہٹانا پڑے گا، تو انفاق کی راہ آگے بڑھے گی، اللہ کی راہ میں تم آگے بڑھو گے، دین کے تقاضوں پر تم آگے بڑھو گے. یہ کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، الفاظ آئے وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. بڑے پیارے الفاظ ہیں. ان کے لیے عزت کا اجر ہے، عزت کا صلہ ہے، اکرام کے ساتھ صلہ عطا ہوگا. کیا الفاظ ہیں یہ؟ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. یہ الفاظ
کے حوالے سے اگلا نقطہ ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم کے الفاظ میں بندوں کے لیے عزت افزائی کا پہلو ہے. یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ کر آئے ہیں. ہم دنیا میں تو جانتے بھی ہیں نا، حدیث مبارک میں بھی تفصیل آتی ہے، ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. تو جب بندہ اجر پائے گا تو لینے والا ہوگا نا. سبحان اللہ، جب اللہ کے اجر پائے گا تو لینے والا ہوگا. مگر یہ جو لینے والا معاملہ ہے اس میں بندے کی تذلیل نہیں ہوگی، اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا جائے گا. اجرن کریم کہا جا رہا ہے. یہ جو دیا جائے گا نا بندے کو اجر، ڈھیروں اجر، یہ اکرام کے ساتھ ہوگا، اعزاز کے ساتھ ہوگا، شرف کے ساتھ ہوگا، عزت کے ساتھ ہوگا. یہ کوئی ڈی گریڈ کرنے والی بات نہیں ہوگی، تذلیل والی بات نہیں ہوگی. تو اجرن کریم میں کریم کے الفاظ میں عزت افزائی کا، اکرام کا پہلو ہے بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19. ارشاد ہوا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، وہی صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے، شہداء اور صدیقین کا بیان آ رہا ہے، اور ان کے حسین انجام کا تذکرہ. اور کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا اس مقام پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب آئیے اس آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا نقطہ تشریح کے اعتبار سے، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی انسان کا باطن ایمان کے نور سے منور ہوگا. ورنہ اگر بریک لگا ہوا ہے تو گاڑی آگے نہیں جائے گی، اور وہ بریک بھی اگر مال کی محبت کا ہو تو یہ مال کی محبت کی گندگی کے ساتھ واقعتاً باطن ایمان کے نور سے منور نہیں ہو سکے گا. کتنا ہی اچھا سا ایک برتن اور اس میں کتنا ہی فریش پانی یا مشروب کیوں نہ ہو، اگر 2 قطرے گندگی کے اس میں چلے جائیں تو کتنا ہی اچھا پانی تھا یا مشروب تھا، فریش تھا، سارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو مال کی محبت ہے، جب تک یہ نہیں نکلے گی ایمان کے نور سے باطن منور نہیں ہو سکے گا. تو یہاں تو نور والوں کی بات آ رہی، لہم اجرہم ونورہم، یہاں تو ایمان والوں کی بات آ رہی. تو پچھلی آیت میں کیا تھا؟ یہ بریک ہٹاؤ، مال کی محبت نکالو، اور اس کا آسان طریقہ لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو راہ خدا میں. یہ لگاؤ گے، کھپاؤ گے، خرچ کرو گے تو یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی. اب تمہارے باطن میں نور ایمان پیدا ہوگا. ایمان ہوگا تو انفاق کے تقاضے پورے ہوں گے. یہ بات ہم سمجھ کر آ چکے ہیں. اگلا نقطہ، انبیاء کے بعد صدیقین اور شہداء کا مقام و مرتبہ ہے. سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء علیہم السلام کی، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار. انبیاء کے بعد جماعت ہے صدیقین، اور پھر شہداء کا مقام و رتبہ آتا ہے. ذرا سی ایک ٹیکنیکل وضاحت. صدیقین یہ مزاجن کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہو، انٹروورٹس کہا جاتا ہے. مزاج میں یہ کیفیت زیادہ، یہ مطلب نہیں جو صدیقین مزاج والے ہوتے وہ حرکت میں آگے نہیں ہوتے، وہ سٹرگل میں آگے نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا ہمت استقامت ان میں تھی. وہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف بھی کہا کہ کوئی قتال نہیں کرے گا، میں اکیلا ان سے جنگ کروں گا جا کر. اللہ اکبر. تو لیکن عموم کے اعتبار سے صدیق مزاج کیا ہے؟ غور و فکر کرنے والا مزاج، جس کو انگلش میں انٹروورٹس کہا جاتا ہے. اور شہداء، شہید مزاج کیا ہے؟ ایسے لوگ جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو، ان کو ایکسٹروورٹس کہا جاتا ہے. یعنی جوش، جذبہ، حرکت، یہ پہلو ان میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں غور و فکر والا جذبہ نہ ہو، قطعا نہیں. مزاجوں کا معاملہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر. کچھ لوگ انورڈ لوکنگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آؤٹ ورڈ لوکنگ ہوتے ہیں. کچھ کا غور و فکر کا مزاج نسبتاً زیادہ، کچھ کا حرکت جوش کا مزاج نسبتاً زیادہ. تو ایک ہے صدیق مزاج والے، ایک شہید مزاج والے، ایک ہے انٹروورٹس، ایک ہے ایکسٹروورٹس. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں ایمبیورٹس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہ جن کے اندر صدیق مزاج بھی ہوگا
اور شہید مزاج بھی ہوگا، اور بتمام و کمال یہ شان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ بہرحال یہ تو ایک ذرا ٹیکنیکل سفر، انبیاء کی جماعت سب سے بلند، پھر صدیقین و شہداء کا معاملہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور بھی ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے حصہ ششم کا درس چہارم یعنی مطالبات قرآن سیریز کے چھٹے حصے کا چوتھا درس مکمل کیا۔ قرب الہی کے حصول کا راستہ اور سورہ حدید کی آیات 16 تا 19 کا مطالعہ آج ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں اگلی آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔